ایران کی جانب سے بھی تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری ہے. ٹیل اویو جو ہے وہ لرز اٹھا ہے اور یہاں تک خبریں آئیں کہ جی نیتن یاہو کا جو بیٹا ہے وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا. کارپیٹ بامبنگ ہوئی ہے تو ایک سٹیڈیم پہ اٹیک ہوا ہے, بالکل ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے تقریباً درجن سے زائد وہ بچیاں جو باسکٹ بال پلیئر تھیں وہ بھی شہید ہوئی ہیں. اسرائیلی پالیسی یہی ہے کہ نسل کشی کی جائے, بچوں کو مارا جائے. وہ تو ان کا تو لیول ہی اتنا سطحی قسم کا ہے کہ وہ تو بروٹل انسانیت کے روپ میں ایک لیکن سر وہ پھنس گئے ہیں, ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں. چانسلر کا بیان بڑا لمحہ فکری ہے. اس نے میڈیا سے گفتگو میں کرتے ہوئے کہا کہ جی مینوں نہیں لگ رہا کہ ٹرمپ جڑا ہے وہ اوتھے اپنی من پسند حکومت لے آئے گا. سب کے سب ان کی حکومتیں پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہیں کہ پائن سانو بچاؤ. تو یہ تو پاکستان پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ آ رہا ہے. سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار کرے, تو پاکستان اس ٹائم نا مرزا یار ہے. آج دبئی اور اردن کے کونسلیٹ بھی انہوں نے اڑا دیے ہیں. ایرانی انٹیلیجنس نے پن پوائنٹ لوکیشن پہ پھر ان پہ میزائل اٹیک کیا ہے اور وہ وہاں اچھے خاصے فوجی مارے گئے ہیں. تو اگر ایران پاکستان سے سپورٹ مانگتا ہے تو پاکستان کے لیے پک اینڈ چوز والی صورتحال آ رہی ہے. جو تو سلیمانی صاحب شہید ہوئے سی تو خان صاحب نے کیسی بہت اچھا کیا, کیونکہ پاکستان کی بقا ایران کی بقا میں چھپی ہوئی ہے. اگر ایران نہیں بچتا تو پاکستان کی اگلی باری ہے, یہ بات طے ہے. نیتن یاہو یہ بات اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں. کچھ سارا بھی ایران نے ریلیز کیا نا, وہ موبائل سے اس نے آرڈر کیا اور وہ نکل گئے ہیں. سو موبائل میزائل وہ بھی, اور دوسری سائڈ پہ زوم ان کر کے جہاں وہ جا رہا ہے وہ بھی ان کی نظر میں ہے. سر فیلڈ مارشل کا ویژن ان کو سمجھیں. ٹرمپ کیوں بار بار تعریف کر رہا ہے مجھے بتائیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہریار اور میرے ساتھ موجود ہیں مجاہد جعفری صاحب. ناظرین, اب خلیجی ممالک سے خبریں آ رہی ہیں اور بڑی خبریں آ رہی ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. جہاں لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے ایران کو, کچھ چیزیں یہ سامنے آ رہی تھی کہ ایران کی کہانی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ایران کی جانب سے بھی تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری ہے. ٹیل اویو جو ہے وہ لرز اٹھا ہے اور یہاں تک خبریں آئیں کہ جی نیتن یاہو کا جو بیٹا ہے وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا. گو کہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. سوشل میڈیا کی خبریں ہیں, ڈیجیٹل میڈیا میں یہ خبریں سپریڈ ہو رہی ہیں. ایون ویسٹرن میڈیا پہ بھی اس طرح کی خبریں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں کہ اسرائیلی کمپنی کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, اور اوبیسلی اگر اسرائیل کا نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ یو ایس اے بھی اس سے متاثر ہوگا. جرمن چانسلر کی ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ سے, اور انہوں نے ملاقات کے بعد کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایران میں تبدیلی لا پائیں گے. اٹس مین کہ اپنی من پسند حکومت لا پائیں گے. مجاہد جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر فائن, آپ سنائیں. ٹھیک ہے الحمدللہ سے ہیں. چانسلر نے تو کہہ دیا ہے کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایران میں اپنی من پسند حکومت لائیں گے. تو یہ تو کہانی مکدی نظر آ رہی مینوں. چانسلر دی تسی مان رہے ہو, میں جڑا اننے دنوں تو پیٹ رہا تھا ان کی ہے پاسبل نہیں. آپ کی بات میں وزن ہے, میں آپ کی بات میں نے آپ کو کہا تھا رجیم چینج ایسے نہیں ہوتا. رجیم چینج کے لیے آن گراؤنڈ آنا پڑتا ہے, اور آن گراؤنڈ آنا تو بہت لیٹر کی بات ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو ایران نے حکمت عملی تیار کر رکھی ہے نا, اس میں ان کے فورسز کے اترنے کے بعد کی بھی حکمت عملی ان کے پاس ہے. پہلے منو دسو نیتن یاہو دا منڈا کتنے گیا, وہ دسو پہلے. سر اس کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں ہے. ہم نے جو آپ نے ویورز کو 2-3 دن سے بتا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری خبریں مصدقہ ثابت ہو رہی ہیں. ایک اور میں آپ کو خبر ایران سے دوں. جب کارپیٹ بامبنگ ہوئی ہے تو ایک سٹیڈیم پہ اٹیک ہوا ہے, بالکل ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے تقریباً درجن سے زائد وہ بچیاں جو باسکٹ بال پلیئر تھیں وہ بھی شہید ہوئی ہیں. ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا, تو وہ بھی شہید ہوئی ہیں. اس میں آج بھی اچھی خاصی بامبنگ ہوئی ہے. اسرائیلی پالیسی یہی ہے کہ نسل کشی کی جائے, بچوں کو مارا جائے. وہ تو ان کا تو لیول ہی اتنا سطحی قسم کا ہے کہ وہ تو بروٹل انسانیت کے روپ میں ایک لیکن سر وہ پھنس گئے ہیں, ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں. امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو شروع کر کے ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں. اب وہ باہر نکلنا بھی چاہیں نکل نہیں سکتے, کیونکہ جو باہر سے ہاتھ پکڑانے والے ہیں نا, آج اسپین بھی دوڑ گیا نا, دوڑ گیا جی بالکل. اس کے اسٹریٹ وے انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ ہم تو نیٹو سے بھی جا رہے ہیں. چانسلر کا بیان بڑا لمحہ فکری ہے. اس نے میڈیا سے گفتگو میں کرتے ہوئے کہا کہ جی مینوں نہیں لگ رہا کہ ٹرمپ جڑا ہے وہ اوتھے اپنی من پسند حکومت لے آئے گا. سر ایک چائنیز پروفیسر ہیں, یو ایس اے کی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور وہاں سے پڑھے بھی ہوئے ہیں, بڑے ایکسپرٹ ہیں دنیا بھر میں, ان کی بہت ساری پیشن گوئیاں ثابت بھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے امریکہ اس میں شکست کھا جائے گا, اور انہوں نے اس کے ساتھ اس کی وجوہات دی ہیں.
انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی 20 سال سے جنگ کے لیے تیار ہے، امریکن فورسز تیار نہیں تھے، اور بھی انہوں نے بہت ساری ریزننگ جو اکنامک، اور انہوں نے بتایا کہ ایران کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور امریکہ کے پاس سب کچھ کھونے کے لیے ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہار جائے گا، یہ شرمندگی اٹھانا پڑے گی، لیکن ابھی یہ آگے جائے گی۔ اب تو آپ دیکھیں گے نیول ہلکی پھلکی شروع ہوئی ہے، لیکن آبنائے ہرمز کھلوانے کا فیصلہ کیا ہے، اس نے اندیا دیا ہے ٹرمپ نے کہ میں کھلواؤں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جب ادھر آئے گا وہ اسی بات کا خطرناک لڑائی ہوگی یہاں پہ۔ تو سر لڑائی میں شدت آتی جائے گی نا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اس طرف کو آئیں۔ ویسے انہوں نے اعلان کیا ہے جو امریکن فورسز ہیں اور اسرائیلی کے، ہم نے ایک آبدوز سمیت 17 جو ہیں ان کی شپنگ بوٹس یا جہاز کہہ لیں نیول جو ہیں وہ ایرانی ڈبو دیے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو دونوں طرف سے دعویٰ تو آ رہے ہیں، دیکھا جائے گا جعفر صاحب، لیکن چیزیں جنگ میں آپ کو پتا ہے کہ نقصان تو دونوں جانب کا ہے، کوئی فریق یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی بالکل ہم نظر آ رہے ہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا رول اس وقت بڑا ایک دفعہ پھر اہمیت کا حامل ہے۔ آج وزیر اعظم نے اجلاس میں شرکاء کو یہ بریفنگ دی کہ کون کون سے خلیجی ممالک سے رابطہ ہوا۔ خلیجی ممالک یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح سب پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہیں، سب کے سب ان کی حکومتیں پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہیں کہ پائن سانو بچاؤ۔ تو یہ تو پاکستان پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ آ رہا ہے۔ سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھرے، تو پاکستان اس ٹائم نا مرزا یار ہے، جو وہ ہر طرف پاکستان کے سفارتی، یہ آپ اس بات کا کریڈٹ دیں اس گورنمنٹ کو کہ انہوں نے جو سفارتی محاذ پہ لڑائیاں لڑی ہیں وہ بڑی اچھی لڑی ہیں۔ اسی کا رزلٹ ہے کہ آپ کو سعودیہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی جو ٹینشن سعودیہ اور ایران کی ہے، اس ٹینشن میں پاکستان کا کردار جو ہے نا وہ اتنا اہم ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ پاکستان سیٹل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو کہ مجھے لگ بھی رہا ہے، کیونکہ جو سعودی ہے نا وہ ریلیکٹنٹ ہیں ابھی تھوڑے۔ آج ولی عہد MBS نے کابینہ کا اجلاس کیا اور اجلاس بھی انہوں نے ویڈیو لنک پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی بھی تو جان بچانی نہ پائیں۔ بم میزائل کدھروں بھی آ سکتا ہے، ایرانی میزائل جو ہے شہاب میزائل ہی ہے، یہ ایک ایسا زبردست بیلسٹک میزائل ہے، یہ امریکہ خود، امریکن مبصرین خود یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جو شہاب میزائل ہے وہ ایک آؤٹ سٹینڈنگ بیلسٹک میزائل ہے۔ اچھا سر، ایک اور خبر دے دوں کہ وہ جو خامنائی صاحب کا وہ جو جسد خاکی ہے، اس کی تدفین سے پہلے 3 روزہ تعزیتی سوگ 3 یوم رہے گا اور باقاعدہ تقریبات ہوں گی۔ اس کے بعد انہیں جو ہے وہ مشہد میں تدفین کرنے کی بنی ہے۔ خدا نخواستہ تدفین کے موقع پہ اگر اسرائیل کوئی جارحیت دکھاتا ہے، اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں؟ سر جارحیت تو وہ، کیونکہ جنازہ تو بہت بڑا جنازہ ہوگا، اگر عوامی اجتماع ہوا تو لاکھوں لوگ آئیں گے۔ سر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو ان کے جو سکسیسر ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں، ان پہ بھی حملہ کیا ہے، اور جو بھی ان کا سکسیسر ہوگا ہم اس پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ تو ہر جگہ ہے، لیکن ایرانی قوم آپ دیکھ رہے ہیں، بچیاں جب شہید ہوئی ہیں اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلے ہیں۔ آج بھی ایران کے ہر شہر میں لاکھوں کی تعداد میں خامنائی صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگ باہر نکلے ہیں، اور لوگ ان کو نہ صرف ایران میں، پوری دنیا میں ان کو جو ہے وہ بڑا آنر دی جا رہی ہے اس بات کی، اور پوری دنیا بڑی پریز کر رہی ہے ان کے کردار کو۔ تو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ جہاں تک رہی، آپ کو ایک اور خبر دوں، ابھی ایران جو ایک جنرل ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا جنرل محمد علی جعفری۔ جنرل محمد علی جعفری صاحب نے ایران کی وار کے نظریے کو بدل دیا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ سپر پاور کے ساتھ لڑائی ہے، تو انہوں نے ایک نیا فارمولا بنایا جسے انہوں نے دفاع موزیک کا نام دیا تھا۔ وہ نا ڈی سینٹرلائز کر دیا انہوں نے اپنی فوج کو۔ 30 صوبے ہیں، 30 کی الگ الگ لڑنا ہے، اپنا اپنا ٹارگیٹ ہے، اور وہ ان کو کوئی انسٹرکشن نہ بھی جائے تو وہ اپنے جو محاذ پہ ہے وہ لڑائی کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور گراؤنڈ فورس تیار کی ہے جس میں رضاکار بہت سارے ہیں، اور بڑی دیر سے تیار ہو رہی کہ اگر وہ اترتے ہیں، آن گراؤنڈ آتے ہیں، تو پھر ان کو گوریلا وار سے کیسے اٹیک، وہ اس حد تک ان کی پلاننگ ہوئی بھی ہے۔ تو ایران جلدی مار نہیں کھانے والا، اور جو میزائل اب اس نے فائر کرنے شروع کی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایٹامک جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا اسرائیل میں بھی۔ آج دبئی اور اردن کے قونصلیٹ بھی انہوں نے اڑا دیے ہیں۔
ڈرون اٹیک کر کے, بالکل ٹھیک ہے. پھر وہ ابھی بخشش کہیں نہیں ہے, ہر طرف ان کے جو میزائلز ہیں وہ ہٹ کر رہے ہیں. اگر پاکستان عرب ممالک کی مدد کو آتا ہے, جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اولین ترجیح تو سفارتی سطح پہ چیزوں کو ٹاؤن ڈاؤن کرنا ہے, وزیر اعظم صاحب اس معاملے میں بڑے متحرک ہیں, اوبیسلی فیلڈ مارشل بھی اس معاملے میں متحرک ہوں گے. اگر سعودی عرب دفاعی معاہدے کے تحت, جو کہ ابھی بھی آن گراؤنڈ ہے اور اس کا پاکستان کو اکانومی کے لحاظ سے اس کے جو فائنینشیل بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اچھا پہلے خبر لے لیں آپ چلے خبر دے دیں. پاکستان نے ایک چوہا رستہ نکال لیا تیل لینے کا, تو ساڈے انہیں اثر نہیں آئے گا جنہ چلو نہ آئے, کوئی مسئلہ نہیں. وہ آج سعودی سفیر کی میٹنگ ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے وہ یامبو کی کہا کہ بندرگاہ سے ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو فائنینشیل ایڈ تو ہے ہی ہے, پاکستان کا اولین ترجیح جو ہے, جو ان کے کنسرن ہے. میرا یہ سوال ہے کہ فرض کریں سعودی عرب میں اگر ایران امریکن تنصیبات پہ کو نشانہ بناتا ہے, ان کے اڈوں کو نشانہ بناتا ہے, اور اوبیسلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ملک کی ٹیریٹری میں آپ حملہ کرتے ہیں, ریدر دین کہ کچھ بھی ہو, کسی بھی ملک کی لاجسٹک ہو, وہ اسی ملک پر ہی حملہ کاؤنٹ ہوتا ہے. معاہدے کے مطابق اگر ایم پی ایس کہتا ہے پائن میری مدد دوں آؤ, کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان؟ سر پائن پہلے ثابت کرو ایران نے کیتا ہے. دیکھیں نا, آپ انڈیا کہتا ہے ہمارے یہ دہشت گردی ہوگی, تو ثابت کرے نا. تو پہلے سعودیہ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ایران سے آیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں کہ یہ وہ وہاں پہ جو حملہ ہوا ہے وہ اس کا ہے ہی نہیں. دیکھیں نا, چیزیں تو پہلے ثابت کرنی پڑیں گی, کلیئرٹی بڑھے گی, اور اس کے بعد جا کے اسی لیے محتاط انداز میں یو اے ای سارا اور عرب ورلڈ سارا ایران, انہوں نے کھل کے بیانات بھی نہیں دیے. لیکن ساتھ سر آج ایک اور حملہ ہوا ہے راس الخیمہ میں ہوا, بالکل وہاں یہ جو لوگ دبئی میں جتنے ان کے فوجی تھے نا, اس اٹیک کے بعد جب برج العرب کے پاس اٹیک ہوا ہوٹل پہ, تو یہ یہاں سے شفٹ کر کے راس الخیمہ چلے گئے تھے. تو راس الخیمہ میں جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے, ایرانی انٹیلیجنس نے پن پوائنٹ لوکیشن پہ پھر ان پہ میزائل اٹیک کیا ہے, اور وہ وہاں اچھے خاصے فوجی مارے گئے ہیں. جی جعفری صاحب, چلیں یہ تو ہم دیکھ لیں گے کہ کیا کس سمت میں یہ جو ڈپلومیٹیکلی اور جو عرب ورلڈ ہے وہ کس طرح متاثر ہوتی ہے. لیکن پاکستان کا, جیسا کہ میں نے کہا, رول بڑا کلیدی ہے. اگر ایران پاکستان سے سپورٹ مانگتا ہے, جو کہ ماضی میں مانگ چکا ہے, تو اگر ایران پاکستان سے سپورٹ مانگتا ہے تو پاکستان کے لیے پک اینڈ چوز والی صورتحال آ رہی ہے. ریدر دین عرب ممالک کا ساتھ دیتا ہے یا پھر پاکستان ایران کا ساتھ دیتا ہے. اس معاملے میں جو جتنے بھی جو انٹرنل خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نے پریفر کیا ہے سعودی عرب کو. سر بات یہ ہے کہ ابھی پریفرنس اپنی جگہ پہ, ابھی چیزوں کا کلیئرٹی لیول وہ نہیں آیا. آپ کو پتہ ہے کہ قطر اور سعودیہ میں اور کویت میں بم پلانٹ کروا رہی تھی موساد. جی, یہ اٹیک جو ایران کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیے, وہ بھی الزام آ رہا ہے موساد پہ. تو ابھی چیزیں کلیئر ہوں گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ہماری تباہی کا سارا بندوبست کر رہے تھے, تو شاید وہ پھر ایران سے ویسی ڈیمانڈ نہ کریں اور آسان ہو جائیں چیزیں پاکستان کے لیے. تو پاکستان میں مفاہمت کا آپ کو پتہ ہے بڑا طریقہ کار ہے. ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ آصف علی زرداری, وہ ان کو میں کہتا ہوں مفاہمت علی زرداری, تو وہ بڑے فارمولے ہیں ان کے پاس, تو کسی نہ کسی طرف تو معافی مل ہی جائے گی. وہ تو سینئر, دیکھیں سیاستدان تو پھر سینئر ہی ہوتا ہے نا, ان کی تو آن گراؤنڈ. لیکن سر ایک مجھے آج بڑی جو شرمندگی کا احساس ہوا ہے کہ اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب نے اس ان کیمرہ سیشن میں پرائم منسٹر کے ساتھ. جعفری صاحب جانتے ہو کی گلا کر رہے ہو, آپ کے جو لیڈر تھے وہ تو پچھلی دفعہ کسی ایک قومی سلامتی کے اجلاس میں نہیں آیا, جب ان کی اپنی گورنمنٹ تھی. سر جی اپنی گورنمنٹ تھی, انہوں نے اجلاس کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا. سر وہ ساری ایک بندہ ڈکیتی کرتا تھا, میں بھی کرنی شروع کر دیا. مائنڈ سیٹ ہی کوئی ہے. اب دیکھیں یہ آپ سوشل میڈیا پہ آپ ایک طوفان بدتمیزی دیکھتے ہیں جس میں وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مذمت نہیں کر رہے. ایران کی جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے پاکستان کھل کے مذمت نہیں کر رہا. جو تو سلمانی صاحب شہید ہوئے سی تو خان صاحب نے ایسی بہت اچھا کیا. سر یہ تو اپنی اپنی پرائرٹیز ہیں. پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان آپ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے خون کے آخری قطرے تک ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا, یہ بھی آپ کو بتا دوں, کیونکہ پاکستان کی بقا ایران کی بقا میں چھپی ہوئی ہے. اگر ایران نہیں بچتا تو پاکستان کی اگلی باری ہے, یہ بات طے ہے. نیتن یاہو یہ بات اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں, کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہے. دوسری طرف آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, تو یہ خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد ایک چیز بہت پازیٹیو ہوئی ہے.
وہ مجھے نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ جو ہے اتحاد بین المسلمین کی. یہ جو تفرقہ بازی ہے اس سے ہٹ کر ہر طرح کے مسلمان نے ان کی خدمات کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ کرتے ہوئے یکجان ہو جانا چاہیے ان قوتوں کے خلاف اور ایران کے جو ساتھ دینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے عوام ساری جذبات ہیں, عوام کے جذبات ہیں, وہ نہیں روکے جا سکتے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تاجر شپنگ کمپنیاں جو جا رہی ہیں انہوں نے جو نا وار سرچارج لگا دیا ہے. پر کنٹینر $1500 سے $4000 تک رسک سرچارج کاسٹ کیا جانے لگا ہے جو کوئی چلے گا. تو اب یہ صورتحال دیکھیں, تاجر تو یہ موقع بھی نہیں ہاتھ سے جانے دے رہے کہ یہاں بھی رسک سرچارج لگا کے ہم پیسے کمانا شروع ہو جائیں. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں میں یہ شروع ہو گیا کہ چیز کہ مل جل کر ایک دوسرے کے اختلافات کو ہضم کر کے بڑے دل سے سامراجی قوتوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹرینڈ اچھا بھی ہے, آنے والی نسل کے لیے بھی اچھا ہے, اور گرو کرنے کی نا یہ ایک واحد راستہ ہوتا ہے کہ آپ اختلافات کو ایک دوسرے کے رکھتے ہوئے اور نظر انداز کر کے جو چیزوں کو مل کر آگے بڑھیں تو اس میں بھلائی بھلائی رہتی ہے. تو دوسرا ایک اور چیز یہ ہے, آپ نے مولانا یہ طاہر اشرفی صاحب دیکھ رہے ہیں 2-3 دن سے متحرک ہوئے ہوئے ہیں اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ کا کردار ہر لحاظ سے مناسب جا رہا ہے, بہتر جا رہا ہے. ڈپلومیٹکلی بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے, ہم نے سفارتی سطح پہ کامیابیاں بھی سمیٹنی اور بڑی حکمت سے چلنا ہے. کچھ جارحیت بھڑکے مارنے سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا, بھڑکے مارنے سے کبھی نکلا ہی نہیں ہے سر. وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. ایران نے اتنے سال بھڑکے ماری, خاموشی سے اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو انہوں نے گرو کیا. آج اس سٹیج پر ہیں کہ وہ اکیلے 2 سپر پاور سمیت 11 ملکوں کے ساتھ جنگ شروع کیے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے نہ اپنے سٹاک کی نہ اپنے مستقبل کی. تو وہ انہوں نے تو اپنی ٹیکنالوجی کو, اپنے دفاع کو اس لیول تک لے گئے ہیں کہ سپر پاورز کو بھی وہ دھول چٹوا رہے ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آج جب ہم بات کر رہے ہیں بڑا ہیوی اٹیک آج آرڈرز تھے اور انہوں نے یہ وہ موبائل میزائل شروع ہو گیا, آپ کو پتا ہے جو چلتا ہی ہے اب تو سر. ابھی ایران نے ریلیز کیا نا وہ موبائل سے اس نے آرڈر کیا اور وہ نکل گئے ہیں. سو موبائل میزائل وہ بھی, اور دوسری سائڈ پہ زوم ان کر کے جہاں وہ جا رہا ہے وہ بھی ان کی نظر میں ہے. تو آج ایک نا تقریباً 200 میزائلوں کا چھٹا لگن لگا پایا نا. میں تو جدو اسی گل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے شروع ہو گیا. میری ایک ایرانی جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی, اس نے کہا آج اٹیک ہوئے ہیں ایران پہ. ایران والوں نے کیا کیا, وہ جو ہیڈ کوارٹر, آرمی ہیڈ کوارٹر اور جگہ اڑا رہے ہیں وہ انہوں نے پہلے سے خالی کر دی ہوئی ہیں. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ آج ان کا ہیڈ کوارٹر میزائل فائر ہوئے وہ انہوں نے چینج کر دی ہوئی ہے. ان کا جو سسٹم ہے ان کے وہ اپنے اسی لیے وہ جواب دے پا رہے ہیں. تو وہ چیزیں, وہ جنگ کو بہت پلاننگ کے ساتھ اس طرح لڑ رہے ہیں کہ جنگ لمبی ہوتی جائے, مخالف کا اسلحہ جو ہے شارٹ ہوتا جائے اور ان کا مارجن بڑھتا جائے. لیکن میں ابھی مذاکرات نہیں ہوں گے, ابھی نہیں ہوں گے, بظاہر نہیں ہوں گے. جب تک ایرانی قوم اپنے سپریم لیڈر کا بدلہ نہیں لے گی یہ مذاکرات پہ نہیں جائیں گے, یہ یاد رکھیے گا. ایسے ہی ہے, یہ بدلہ لینا بھی ضروری ہے. لیکن جاوید صاحب کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی, پاکستان کی فضائی قوت ایران سے کئی درجے بڑھ کر ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کا نمبر آتا, جو کہ میں اس نظریے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا, میری ابھی ایک انڈین جرنلسٹ سے پرسنل بات بھی ہو رہی تھی, تو کہتا ہے یار شہریار بھائی کیا چل رہا ہے, بیپر شیپر کا رینج. میں کہا بھائی بیپر لے نہیں دینے, خالی ذرا سکون کرو کیونکہ صورتحال اس طرح دی ہے. لیکن میں نے اس کو ایک بڑا کلیئر وائس نوٹ بھیجا. میں نے کہا یار, اس نے بھی یہی اسی طرح کا سوال کیا کہ پاکستان دا نمبر. میں کہا پاکستان دا نمبر اس لیے نہیں آ سکتا. پاکستان کی فضائی قوت, پاکستان کی لاجسٹک, پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی سے لے کر پاکستان کے ایٹامک وار ہیڈ, اسرائیل کول. مجھے آپ کی باتوں پہ پتہ ہے نہیں سن لیں, کو مخالفت کرے گا تو اس لیول پہ آئیں گے نا سر. بات یہ آپ سمجھیں, آپ کہتے ہیں کہ یہاں کون سا آیت اللہ خمینی صاحب ہیں. نہیں سر, نہیں. دیکھو ساڑھے فیلڈ مارشل صاحب نے, سر فیلڈ مارشل کا ویژن ان کو سمجھیں. ٹرمپ کیوں بار بار تعریف کر رہا ہے مجھے بتائیں. چلے کیوں تعریف کر رہا ہے. دیکھیں ریلیجسلی ایک جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑنا جنگ وہ ایک الگ چیز ہے, ایک حکمت عملی سے جنگ لڑنا ایک وہ بھی امپیکٹ رکھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فضائی قوت, پاکستان کی زمینی قوت اور پاکستان کی لیٹسٹ ترین ٹیکنالوجی میں پاکستان کا ثانی کوئی نہیں ہے.
اگر ایران خدا نہ خاصا، ویسے تو ہم کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ زیادہ جانا سی نہ پھر اللہ نہ کرے سر، کوئی زیادہ جانا سی نہ پھر دیکھو میری گل کا جواب دیو. اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان نے یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی ہوں گی پاک فوج نے؟ پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ ساڈا نمبر آیا اسی یہ نہیں پتہ ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز بہت ایڈوانس ہے پاکستان سر، وہ ممکن اس لیے نہیں ہے. دیکھیں خطرناک ترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں ہے. دوسری آپ چیز سمجھیں، اسرائیل جو حملے کر رہا ہے یہ عرب ورلڈ کی مدد سے کر رہا ہے. امریکہ حملے کر رہا ہے، انڈیا کی بھی مدد ہے. سر نہیں، انڈیا آپ شروع ہو گیا ہے، انڈیا کی مدد شروع ہے. سر قطر، سعودی عرب، بحرین، شام، مصر، یہ 5 ممالک آپ کو چیدہ چیدہ میں نے گنوا دی ہیں جہاں پہ امریکی اڈے موجود ہیں، جہاں سے طیارے اڑ رہے ہیں. سر F-15 بھی ڈائریکٹ امریکہ تو اڑ کے نہیں آ سکتا ایران، فیولنگ چاہیے انہوں بیس چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اگر پاکستان میں حملہ ہوگا سارے عرب ممالک اپنے اڈے دیں گے پاکستان کے خلاف؟ سر نہیں دیں گے. انڈیا دے گا، انڈیا دے گا، لیکن میٹر نہیں کرتا نا، ساڈی ایئر سپیس تو گزر کے جائے گا. ساڈے طیارے آپ کو پتہ ہے ڈاگ فائٹ میں، فرینڈلی فائرنگ میں یہ ہماری فضائی قوت انڈیا، آپ بھول گئے سر جی ہم نے پاکستان نے کتنے طیارے گرائے انڈیا کے؟ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں بڑا ہائی ٹیک ہے پاکستانی ایئر فورس. نہیں تسی من کے جاؤ گے آج کہ پاکستان کی پاور شاہین 3 ہمارا میزائل 2750 کلومیٹر کی رینج ہے. مجھے بتائیں آپ کی باتوں پہ بھر سر وار ہیڈ لے کے جانا ہے، صرف وار ہیڈ لے کے جانا ہے. کیوں ہے پاکستان کے ساتھ جب وہ ساری باتیں آپ مانتے جائیں گے تو اصل بات یہ ہے، بس بات تو یہ ہے. مجاہد جعفری صاحب بڑی اچھی مجاہد جعفری صاحب سے گفتگو ہوئی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان تو ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. ڈپلومیٹکلی اگر ہم مان جائیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، ہم ہاتھ ملا لیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پاکستان کو تسخیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایران کی جنگ جو ہے وہ طوالت اختیار کر رہی ہے، اور جیسا کہ جعفری صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک تھکا دینے والی جنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران نے جو اسٹریٹجی بنا لی ہے وہ یہ ہے ٹیسٹ میچ، یعنی کہ سلو کھیلیں گے اور 5ویں دن یعنی کہ ٹیسٹ میچ کے 5ویں دن تک اس جنگ کو لے کے جائیں گے، اور پھر آخری دن فیصلہ ہوگا کون جیتا ہے، کیونکہ جو اعصاب پر قابو رکھ پایا، جو اپنے لاجسٹک کو بچا کے رکھ پایا اپنے ذخیرے کو، وہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو یہ اسٹریٹجی، یہ پالیٹکس، یہ جو ہے خطے کی جو ہے اس میں ایک تبدیلی لانے کے لیے تیار بیٹھی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.